سوال ہے کہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ مال و زر کی بیجا محبت جو ہے وہ غلط ہوتی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کس حد تک مطلب اس کو رکھا جانا چاہیے؟ کیا یہ خواہش کہ ایک اچھا گھر بن جائے، ایک سکون کی زندگی ہو، اس سے آگے کی خواہش جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گی؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک حد سے زیادہ، میں تو کلیتاً اس کے خلاف ہوں ٹھیک ہے۔ کہ مالی جو دنیاوی مال و متاع ہے، اس کا پیار دل میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کی نئی شرٹ ہے، یہ کسی کونے میں، کیل میں، کسی چیز میں پھنس گئی، ذرا سی اس کے اندر وہ چھیدی گئی ذرا۔ چھیدی گئی۔ اگر آپ اس کو ریپیئر نہیں کریں گے تو وہ بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ اتنا بڑی جگہ وہ بن جائے گی۔ اسی طرح جو مال متاع جو ہے، اس کی محبت اگر دل میں ایک بار گھر کر جائے تو بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے۔ اچھا۔ کیونکہ جب تک میرے اکاؤنٹ میں 2-4 روپے پڑے ہیں تو میں بے فکر ہوں، لیکن جہاں ایک بار وہ 1000 روپیہ ہو گیا تو میں اس چکر میں ہوں گا کہ میں یہ 2000 کر لوں، اب پھر 4000 کر لوں، نتیجہ یہ ہوگا میں کنجوسی کی طرف چل جاؤں گا۔ ایک مثال جیسے آپ نے بتایا مال و دور کی حوث، یا مطلب اس کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، ایک مثال ہمارے پاس حضرت نظام الدین اولیاء کی بھی آتی ہے کہ جنہوں نے سب کچھ ہی تیاگ دیا۔ روز ان کے پاس کہتے ہیں کہ ایک کنواں جیسا بڑا مطلب ہوتا تھا، اور اس میں لوگ آ کے ڈالتے چلے جاتے تھے جو ان کی نظر کرتے تھے، اور شام تک وہ سب لٹا کے فارغ ہو جاتے تھے۔ ایک مثال وہ بھی ہے، اگلے دن پھر اتنا ہی آ جاتا تھا۔ یہ بھی کمال ہے مطلب۔ تو ان کی مثال، ان جیسے بزرگوں کی مثال سامنے رکھی جانی چاہیے۔ کیا ہر کوئی ایسا بن بھی سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ یقینی طور پہ بن سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی رکھی ہے۔ کوئی انسان جیسے اپنے آپ کو بنانا چاہے بنا لے۔ انسانی جسم رب کا شاہکار ہے، وہ جو اس نے کہا کہ اس کو ایک ایسن تقویم پہ بنایا ہے، اس کا ثبوت ہمیں مل جاتا۔ اب جبکہ سائنس بہت آگے چلی گئی تو اب ثبوت ملتا اس کا کہ رب تعالیٰ یہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے اسے احسن التقویم پر بنایا۔ کیا چیز ہے جو اسے اس طرح سے پروگرام کیے ہوئے ہے کہ وہ 72 بیٹس پر منٹ دے رہا ہے؟ از خود تو کوئی چیز کام نہیں کر سکتی، کہیں کوئی چیز ہے جو اسے اتنی مخصوص رفتار پہ عمر بھر چلاتی ہے۔ آپ کا سٹمک ہے، جو ہی خوراک اس کے اندر جاتی ہے، اس کی ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن از خود شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسانی جسم کی کسی چیز کو آپ دیکھیں گے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ سارا۔ اور سب سے زیادہ حیران کن چیز انسانی جسم میں رب تعالیٰ نے دماغ بنایا ہے، اور دماغ میں اتنی قوتیں پنہاں ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے تجربات ہوئے امریکہ میں بھی کہ لوگ اپنے ذہنی قوت سے اس کو کنسنٹریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ چیز کو دیکھتے ہیں، اسے لفٹ کر لیتے ہیں ہوا میں۔ آپ نے پڑھا ہوگا بہت۔ یہ انسانی دماغ میں ایسی قوت ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج کر لیتی ہے۔ اگلے دن میں ایک کارڈیالوجسٹ ہیں، جی، ان کو سن رہا تھا، وہ مذہب کے لحاظ سے ہندو ہیں، امریکہ سے ہی پروگرام تھا ان کا، تو وہ اپنا بتا رہے تھے کہ میرے دماغ میں اس طرح سے بیماری ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر پریشان تھے، میرا آپریشن ہو گیا
لیکن 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ دوبارہ وہی بیماری اس نے سر اٹھا لیا دماغ میں. تو میں نے اپنے آپ کو خود ہی سیلف سجیسشن کے ذریعے کہنا شروع کیا کہ میں ٹھیک ہوں، اور وہ بیماری حیران کن طریقے پر ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے اور قصے سنائے کہ دل کا آپریشن کرتے ہوئے اس طرح سے میں نے مختلف مریض جن کے بارے میں کوئی امید نہیں تھی کہ زندہ رہ لیں گے، میں نے پوری اپنے دماغ کو یکسو کیا اور تھرو کنسنٹریشن آف مائنڈ میں نے اس کا علاج کیا. وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ٹھیک ہو گیا. تو یہ اپنے آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جانا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے ایسی صلاحیتیں بخشی ہیں کہ وہ نیک ہونے پر آئے گا تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا، اور اگر برائی کی طرف جائے گا تو وہ پاتال میں اتر جائے گا. یہ اس میں صلاحیت ہے انسان میں. تو کوئی بھی کچھ بھی بن سکتا ہے، تو مسئلہ نہیں ہے. یہ فرمائیے، ایک اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ جو حالات ہیں ہمارے، اس میں بہت ضروری ہے کہ کچھ پس انداز کیا جائے، اپنے مستقبل کی فکر کی جائے، لیکن اس کا کنجوسی کے اگر دیکھا جائے تو کیا ریلیشن شپ ہے؟ کس حد تک پس انداز کیا جائے اور اپنے لیے بچایا جائے کہ اس میں یہ تاثر نہ ملے کہ ہم کنجوس ہو گئے اور دوسروں کی مدد نہیں کر رہے؟ نہیں، ایک حد تک جو رینی ڈیز ہیں اس کے لیے تو انسان کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگز ہونی چاہیے، ماسوائے اس کے کہ انسان توکل کے اس مقام پر چلے جائے کہ وہ کل کی بالکل نہ سوچے. لیکن ایک عام آدمی رینی ڈیز کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرنا چاہیے، لیکن اس کاسٹ پر نہیں کہ اس کے اپنے بہن بھائی، اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب وہ نیگلیکٹ ہونے لگیں. اس کاسٹ پر بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں کمی آئی ہے اگر اس وقت دیکھا جائے تو، جب خوف ان کو بہت زیادہ ہو گیا ہے مستقبل کے اکنامک پریشر کا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اگر ہم ایسی قوم ہیں کہ اگر ملک کے لیے آگے آ کے کوئی امید مطلب ایسی کی جائے کہ اپیل کی جائے کہ مدد چاہیے، پیسہ چاہیے، تو لوگ کرنے کو تیار ہوں گے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے اندر یہ خوبی موجود ہے، اور جیسے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم ان چند ایک ممالک میں سے ہیں جہاں چیریٹی میکسیمم کی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر ابھی یہ قباحت نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ ہی رکھے تو بہتر ہے. اچھا، یہ فرمائیے کہ عبادات کے لحاظ سے ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ جو عبادات ہم کرتے ہیں اس میں نماز کے علاوہ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک درخواست ہے ان کی پوچھنے کی کہ نماز کے ساتھ کچھ وظائف ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اپنے گھر میں، لیکن کوئی خاص وظیفہ کوئی ایسا بھی ہے جو ہمیں نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور کوئی اوقات ایسے ہیں عبادات کے لیے جو مقرر کیے جانے چاہیے نماز کے علاوہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت سی مسنون دعائیں ہیں، جی، ہم بے دھڑک ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہوا ہے. اس میں کوئی ڈر و خوف نہیں ہے اور وہ کافی ہیں، ان کو فالو کر لیں ہم. ٹھیک ہے. اور ٹائم کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ اس میں ٹائم بھی بتایا گیا ہے کہ کس وقت کون سی نماز کے بعد، تو ہم مسنون دعائیں پڑھ لیں. وہ میرے خیال میں کتاب بھی مل جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں. بے شک. ٹھیک ہے.